نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آئے گا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم اس مقصد کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 16 کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے، یعنی منہ موڑے، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو وہ فوراً بولے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کر سکتا ہے جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ایسی ملت کے انکار کرنے والے کو احمق کیوں نہ کہا جائے، جس کی شان یہ ہو کہ اسی کی بدولت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ رسالت کے لیے دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کے بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کے لیے سب ہی کچھ ہے۔ اور یہ انتخاب عہدہ رسالت کے لیے اس وقت ہوا تھا جب ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی، بس اسی اطاعت کے اختیار کرنے پر ہم نے ان کو نبوت سے نواز دیا، خواہ اسی وقت ہو یا کچھ دیر بعد، اور اسی ملت موقوفہ پر قائم رہنے کا حکم کر گئے اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، جس کا مضمون یہ تھا کہ میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، سو تم آخری دم تک اسی پر قائم رہنا اور اس کو مت چھوڑنا، بجز اسلام کے اور کسی حالت پر بھی نہ مرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اور وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ کیا تم لوگ کسی معتبر صحیح نقل سے دعویٰ کرتے ہو، یا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا، اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے اور آپ کے بزرگ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سارے جن کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم احکام میں اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ اور یہ بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانہ میں گزر چکی ہے، ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا، اور تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کاموں کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اور خالی تذکرہ بھی نہ ہوگا۔ اس سے تم کو نفع پہنچنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، تم سے جب ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ان کے کام کرنے سے تمہیں کس طرح نفع ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آگے کی آیت میں جیسا کہ آئے گا
کہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہود و نصارہ تھے۔ اس کے بارے میں اگلی آیتوں میں بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے تابع فرما ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اور یہ یہودی اور نصرانی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، یہ یہود کہتے تھے، اور نصرانی کہتے کہ نصرانی ہو جاؤ تو تم راہ حق پہ آ جاؤ گے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ہم تو یہودی یا نصرانی کبھی نہیں ہوں گے، بلکہ ملت ابراہیمی یعنی اسلام پر رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ کے جواب میں جو تم نے اجمالاً کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، اس ملت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہہ دو کہ اس ملت پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے حکم پر جو ہمارے پاس بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا گیا، اور اس حکم پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بواسطہ وحی کے بھیجا گیا، اور اس حکم اور معجزہ پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے۔ سو ہم ان سبب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں کسی ایک میں بھی دوسرے سے ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان رکھیں کسی پر نہ رکھیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور انہوں نے ہم کو یہ دین بتلایا ہے اور ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ بس اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلاً انکار و سرتابی کی گنجائش نہیں ہے، ہم ہمیشہ اسلام پر ہی قائم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہی دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے یعنی جب اسلام میں دین حق کا منحصر ہونا ثابت ہو چکا، سو اگر وہ یہود و نصارہ بھی اس طریقے سے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے کے آئے ہو، تب تو وہ بھی راہ حق پر آ جائیں گے، اور اگر وہ اس سے روگردانی کریں گے تو تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی مخالف چلتے آئے ہیں، اور اگر ان کی مخالفت سے کچھ اندیشہ ہو تو سمجھ لو کہ آپ کی طرف سے عنقریب ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور ان کی باتیں سنتے ہیں اور تمہارے اور ان کے برتاؤ جانتے ہیں، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کی اسی حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور رنگ کی طرح ہمارے رگ و ریشے میں بھر دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کا رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ کے رنگ دینے کی حالت سے بہتر ہو؟ جب کوئی اور دوسرا ایسا ہے ہی نہیں تو ہم نے اور کسی کا دین اختیار بھی نہیں کیا، اور اس لیے ہم اس کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اور کہہ دیجئے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اس حال میں کہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے،
اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خاص کر لی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھی یا نصرانی تھی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے بعد اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی پہنچ چکی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی ہم سے حجت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو قیامت میں نہ بخشیں گے، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اور مالک ہے۔ سو رب ہونے میں تو تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، جیسا کہ تمہارے بعض دعووں سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور ہم کو کیا، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یہاں تک تو تم بھی ایمان رکھتے ہو، اور ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص رکھا ہے، بخلاف تمہارے طریقہ موجود کے کہ منسوخ ہونے کے علاوہ خود شرک سے بھی مخلوط ہے، جیسا کہ ان کے اقوال عزیر ابن اللہ اور المسیح ابن اللہ اس سے ظاہر ہے۔ اور اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ترجیح دی ہے، پھر ہم کو نجات نہ ہونے کا کیا مطلب؟ یا اب بھی اپنے حق پر ہونے کے ثابت کرنے کو یہی کہے جاتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو انبیاء گزرے یہ سب حضرات یہود و نصارہ تھے؟ سو اس کے جواب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور وہ انبیاء کا ملت اسلام پر ہونا پہلے سے ہی ان پر ثابت کر چکے ہیں، اور یہ کافر بھی یہ بات جانتے ہیں مگر یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا انکار کر دے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہلے پہنچ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سب کاموں سے باخبر ہے۔ بس جب یہ حضرات یہود و نصارہ نہ تھے تو تم دین کے راستے میں ان کے موافق کب ہوئے؟ پھر تمہارا حق پر ہونا ثابت نہ ہوا، اور یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی ہے، اور ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا اور تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہیں ہوگی، اور جب خالی تذکرہ نہیں ہوگا تو اس سے تم کو نفع کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یعنی جب تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ان کے کاموں میں تو تمہارا یہ جو قول ہے کہ وہ یہود و نصارہ تھے اور ہم حق پر ہیں ان کی وجہ سے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملت اسلام پر پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے ماں کی گود میں ہی نواز دیا۔ بس میرے بھائیوں آج ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 16 کی تفسیر بھی مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔